آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان نیوز۔ ہمارے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ ہمارا ہر نیا ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ ناظرین السلام علیکم، آج ہم نور سیرت پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم دو احادیث کریمہ کا انتخاب پیش کریں گے جو دونوں کے دونوں ایک ہی معنی اور ایک ہی مفہوم میں ہیں، بس ایک لفظ اور ایک شبد کا فرق ہے۔ ایک کا تعلق مسلم سماج سے ہے اور ایک کا تعلق انسانی سماج سے ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، المسلم من سلم المسلمون من یدہ و لسانہ، نشاندہ اصل مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے تمام مسلمان سلامت رہے، تمام مسلمان امن و شانتی کے ساتھ رہے۔ دوسری روایت میں اسی حدیث کو ایک لفظ کے رد و بدل کے ساتھ یوں بیان فرمایا گیا ہے، المسلم من سلم الناس من یدہ و لسانہ، مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے انسان محفوظ رہے، انسان امن و شانتی کے ساتھ رہے۔ دونوں احادیث کریمہ بالکل ایک سے ہیں، فرق یہ ہے کہ ایک حدیث میں المسلمون کا ذکر آیا ہے اور دوسرے حدیث میں الناس کا ذکر آیا ہے۔ یعنی اگر مسلمانوں کے معاملات مسلمانوں کے ساتھ ہیں تو مسلمان کو چاہیے کہ اپنے معاملات میں، چاہے وہ دینی معاملات ہوں چاہے وہ دنیاوی معاملات ہوں، اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ مسلمان وہی ہے جو اپنے مسلمان بھائی کو فائدہ پہنچائے، لابھ پہنچائے، چاہے وہ دینی اعتبار سے ہو یا دنیاوی اعتبار سے ہو۔ مثال کے طور پر اگر ہم کسی کو برائی میں مبتلا دیکھ رہے ہیں تو اس کو برائی سے بچائیں، اگر ہم کسی کو مصیبت میں دیکھ رہے ہیں تو ان کو مصیبت سے بچائیں، اگر کسی کو غلط کاری میں مبتلا دیکھ رہے ہیں تو اسے غلط کاموں سے بچائیں۔ غرض کے ہر وہ کام کریں، ہر وہ عمل انجام دیں جس سے ہمارا مسلم بھائی خوشحال رہے، ہمارا مسلم بھائی امن و شانتی کے ساتھ رہے، ہمارا مسلم بھائی بہتر انداز میں رہے، چاہے وہ زبان کا معاملہ ہو، چاہے وہ ہاتھ کا معاملہ ہو یا دیگر چیزوں کا معاملہ ہو۔ بے نہیں، جب ہم مسلم سماج سے آگے نکلیں، آگے بڑھیں اور موقع آئے، ضرورت آئے تو ہمیں انسانوں کے کام آنا چاہیے، اس کے دکھ درد کو دور کرنا چاہیے۔ موجودہ وقت میں جن حالات سے پوری دنیا اور خاص کر ہمارا ملک، ہمارا دیش، ہمارا سماج گزر رہا ہے، جس کٹھن پرستھتیوں کا سامنا ہم سب کر رہے ہیں، ایسے ماحول میں، ایسی سنکٹ کی گھڑی میں ہم مسلمانوں کو خاص کر انسانیت بھرا کام کرنا چاہیے، انسانیت کی خیر خواہی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ لاک بندی کے سبب ہمارے دیش میں پرواسی مزدور، پلائن کر رہے لوگ، اپنے گھروں کی طرف نکل رہے لوگ سخت کٹھنائی سے گزر رہے ہیں، سخت پریشانی سے گزر رہے ہیں، بھوک مری کے شکار ہو رہے ہیں، سینکڑوں موتیں ہو چکی ہیں، لیکن افسوس کہ ہم میں سے بہت سے انسان دشمن لوگ آج بھی خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں، آج بھی ان کے کان پر جوں نہیں رینگ رہی ہے، اپنی حالت میں مست اور مگن ہیں۔ تو میرے دوستو، پیارے عزیز ساتھیوں، ناظرین، یہ موقع خود میں مگن رہنے کا نہیں، خود میں مست رہنے کا نہیں، بلکہ یہ موقع ہے، چاہے آپ جس دھرم سے تعلق رکھتے ہو، جس مذہب سے تعلق رکھتے ہو، یہ موقع ہے کہ ہم انسانوں کے کام آئیں، یہ موقع ہے کہ ہم بھوکوں کو کھانا کھلائیں، یہ موقع ہے کہ ہم پرواسی مزدور کو ان کے گھروں تک پہنچانے میں ان کی مدد کریں، اور یہ نہ دیکھیں کہ انتظامیہ
یا ایڈمنسٹریشن کیا کر رہی ہے. ہم انسان ہیں، یہ ہمارا دیش ہے، یہ ہمارا ملک ہے، تو ہماری اصل ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے دیش کو، ہم اپنے سماج کو، ہم اپنے بھائی بندھو کو ہر طرح کی مصیبتوں سے نجات دلائیں، ہر طرح کی پریشانیوں سے ہم چھٹکارا دلائیں انہیں. اور بالخصوص ہم اپنے شہر، گاؤں اور محلہ سے یہ کہنا چاہیں گے کہ جب آپ کے محلہ سے، آپ کے پاس پڑوس سے، آپ کے قریب راستوں سے یہ مزدور لوگ گزرتے ہیں یا گزرتے دیکھیں تو انہیں کھانا کی ضرورت ہے تو انہیں کھانا پہنچائیں، انہیں پانی کی ضرورت ہے انہیں پانی پہنچائیں، انہیں دوا کی ضرورت ہے تو انہیں دوا پہنچائیں، انہیں اور چیزوں کی ضرورت ہے تو ان کو چیزیں پہنچائیں. اس کام میں آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے، انسانیت کے کام آئیں گے، تو وہ دن دور نہیں کہ ایشور، اللہ یا گاڈ جس کو ہم اپنے طور پر مانتے ہیں، وہ ہماری ضرور مدد فرمائے گا، ہمیں اس کٹھنائی سے نجات دے گا، ہمیں اس پریشانی سے چھٹکارا دے گا. کیونکہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس سنکٹ کی گھڑی میں جس کو میں نے دھن دیا، مال دیا، دولت دیا، ہر سکھ چین دیا، اس کٹھنائی کے ماحول میں ہمارے پریشان حال بندوں کو، ہمارے پریشان حال لوگوں کو، ہمارے پریشان حال مخلوق کو کس قدر لابھ پہنچا رہے ہیں، کس قدر فائدہ پہنچا رہے ہیں. تو یہ دور، یہ زمانہ شکوہ شکایت کا نہیں ہے. یہ زمانہ ایک دوسرے پر لان تان اور ایک دوسرے پر لانچھن لگانے کا نہیں ہے، بلکہ انسانیت کو بچانے کا یہ وقت ہے، انسانیت کے کام آنے کا یہ وقت ہے. تو ہم مسلمانوں سے خاص کر اور تمام دیش واسیوں سے چاہتے ہیں کہ آپ اپنے دیش کی رکشا کرنا چاہتے ہیں، اپنے دیش کو بچانا چاہتے ہیں، تو انسانیت کی خیر خواہی میں آگے آئیں. مذہبی منافرت، مذہبی فرقہ بندی کو دور کر دیں، اس پہ لاک بندی کریں. اس کی اصل اس وقت یہ ہے کہ مذہبی اور سماجی اور اونچ نیچ اور ذات برادری کی جو تفرقہ بازی پیدا ہو رہی ہے، جو نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں، اصل اس کو لاک بند کرنا ہمیں ہے، اس پہ ہمیں پابندی لگانا ہے. ہم ہندوستان کے واسی ہیں، ہم ہندوستان کے رہنے والے ہیں، اور ہندوستان ہمیشہ سے انسانیت کا محافظ رہا ہے، انسانیت کا خدمتگار رہا ہے، انسانیت کا داس رہا ہے. اس لیے ہمیں اس چیز کو کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے. آج کل ہمارے مزدور بھائی پریشان ہو رہے ہیں، کھانے کو ترس رہے ہیں، تو اپنے طور پر جہاں تک ہو سکتا ہے ہم ضرور اپنے بھائیوں کی مدد کریں. اور مسلمان بھائی، جو ہم نے جو احادیثیں پیش کی ہیں، جس طرح آپ اپنے بھائی کی مدد کرتے ہیں، اسی طرح نان مسلم جو انسان ہیں، ان انسانوں کی خدمت کرنا، ان انسانوں کی مدد کو پہنچنا، ان انسانوں تک کھانا پہنچانا، خورد و نوش کی چیزیں پہنچانا، یہ بھی آپ پہ لازم ہے، یہ بھی آپ پہ ضروری ہے. کیونکہ جس خالق، جس مالک، جس اللہ کو ہم مانتے ہیں، وہ سب کو روزی روٹی دیتا ہے، چاہے وہ مسلم ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ عیسائی ہو. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون اس کی نافرمانی کر رہا ہے، کون اس کے خلاف کام کر رہا ہے، کون اس کے خلاف نفرتیں پھیلا رہا ہے، کون اس کے خلاف ماحول پیدا کر رہا ہے، بلکہ وہ اپنے پرائے دوست دشمن سب کو دے رہا ہے. تو اس وقت اپنے خالق اور مالک کی اس سنت کو، اس طریقے کو زندہ کرنا ہے کہ آپ اپنے دوست کو بھی فائدہ پہنچائیں، آپ اپنے دوست کی بھی خدمت کریں، آپ اپنے بھوکے دوست کو بھی کھانا کھلائیں، بے نہیں اپنے دشمن کو بھی کھانا کھلائیں، اپنے دشمن کی بھی مدد فرمائیں، اپنے دشمن کو بھی لابھ پہنچائیں. کیونکہ یہ وقت دوست اور دشمن، مسلم اور نان مسلم دیکھنے کا وقت نہیں ہے، بلکہ یہ وقت صرف اور صرف انسانیت کو دیکھنے کا وقت ہے، انسانیت کو لابھ پہنچانے کا وقت ہے، انسانیت کو فائدہ پہنچانے کا وقت ہے. یہ دیش، آپ کا مذہب، آپ کا دھرم، یہ آپ سے مطالبہ کر رہا ہے. اور اس وقت
المسلم من سلم الناس من یدہ ولسانہ، زیادہ عمل کے قابل ہے، اس پر زیادہ عمل ہونا چاہیے۔ انہی باتوں کے ساتھ ہم آپ سے وداع چاہتے ہیں، پھر ملیں گے، خدا حافظ۔